کر دیتا ہے، وگرنہ یہ پانی اگر قلیل ہوتا، اتنا وافر نہ ہوتا تو شاید لوگ دودھ کی قیمت میں پانی خریدنا پسند کرتے، دودھ کو چھوڑ دیتے، پانی کو خریدتے۔ دودھ کے بغیر گزارا ہے، پانی کے بغیر گزارا ہے، لیکن اللہ نے عام کر دی یہ اپنی نعمت، ہر ایک کے لیے جتنا مرضی پانی پیو۔ آج بھی دنیا کے جس کونے میں پانی نہیں ہے وہاں جا کے پوچھئے ان لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ پانی نہیں تھا، پریشان تھے، تو وہ مجبور اور پریشان اور بے بس لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہاں آگے جو اور مشکلات ہیں وہ سب ہم جھیل لیتے ہیں، ایک پریشانی یہ ہے یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ حل ہو جائے تو۔ اور جو کسی کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے اور پریشانی کے عالم میں کہے میں سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کے آیا ہوں پر یہاں تیرے شہر میں یہ پریشانی ہے، تو وہ ہر قیمت پہ ان کو سہولتیں دیتا ہے کہ میرے لیے آئے ہیں، کچھ ہو جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے میں کر دوں ان کے لیے، کیونکہ یہ میرے لیے آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ کو بلا کر سامنے بٹھایا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من یبتاہ بیر روما، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو فلاں کنواں بیر روما کے نام سے ہے اس کو خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور اس کے بدلے میں محمد ادھار نہیں نقد اس کے لیے جنت کے ٹکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون ہے جو کھڑا ہو کر اعلان کرے میں اس کے لیے، میں محمد اعلان کروں اس کے لیے جنت کا ٹکٹ کا۔ آج دنیا میں کوئی وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے پانی عام کر دے، جنت کے اندر اللہ اس کے لیے جنت کا بھی انتظام فرمائیں گے اور جنت کے اندر پانی کے چشمے کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کون ہے جو کھڑا ہو؟ سارے خاموش، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، منہ مانگی قیمت اس نے مانگنی تھی، اور شریر قسم کا آدمی تھا، یہودی تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا، تو سارے سوچنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خاموش رہے اور مجلس برخاست ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات اللہ کے رسول سے سن کر ایک دیوانہ یوں تڑپا، اتنا پریشان ہوا کہ آج دل سے افسردہ حالت میں، غمزدہ حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے سوال کیا ہے، اور یہ نبوت کی تعلیمات میں سے شامل تھا۔ اللہ کے رسول نے کئی دن فاقہ اپنے گھر میں برداشت کر لیا لیکن سوال نہ کیا، لیکن جب اجتماعی طور پر مسلمانوں کی مشکل سامنے آئی تو اللہ کے رسول نے اجتماعی سوال کر دیا۔ ہے کوئی مسئلہ حل کرنے والا؟ بات ختم ہو گئی، لیکن عثمان بن عفان اپنے دل میں یہ تڑپ لے کر کہ میرے نبی کی زبان سے جملے نکلے ہیں یہ میرے لیے ہو جائیں، آہستہ آہستہ چل کر اس یہودی کے گھر میں پہنچ گئے اور فرمایا اللہ کے بندے میں تمہارا جو بیر روما فرمایا اس کا خریدار ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بابا یہ میں نے بیچنا ہی نہیں۔ اس کو پتا تھا روز مجبور لوگ آتے ہیں، میری چدراہٹ ہے، ان کو ذلیل کرتا ہوں، رسوا کرتا ہوں، جب دل میں آیا دے دیا، جب دل میں آیا نہیں دیا، میں پکا دے کے تو اپنی پیچھے کیوں ہو جاؤں؟ کہتا نہیں میں نے نہیں خرید، میں نے یہ بیچنا ہی نہیں۔ وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا اور یہ ہر حال میں خریدنا چاہتا تھا۔ اس کے نامے
یہ ہر حال میں خریدنا چاہتا تھا۔ عثمان بن عفان جہاں بھی جائے لوگ سلام کریں، عام آدمی نہیں، یہ عرب اور کھربتی آدمی، سرمایہ دار آدمی، جگیردار آدمی ہے۔ حضرت عثمان قریب بیٹھ کے فرمایا ٹھہر جا، میری بات سن، اس کا کیا خیال ہے تیرا، کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ اس نے کہا اتنی ہوگی۔ اس نے کہا اگر اس کی ڈبل مل جائے؟ اس نے کہا نہیں، پھر بھی نہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ مل جائے؟ آپ نے فرمایا میرے سے زیادہ اتنی بڑی قیمت اس کی کوئی نہیں دے گا، یہ سوچ لے اس سے بڑی قیمت نہیں ملے گی آپ کو، اور اس سے بھی زیادہ منہ مانگی جو تو منہ سے نکالے گا نا، تیرا کام ہے زبان سے بات تو نکال کہ اتنے پیسے لینا چاہتا ہوں، تجھے کیا پتہ ہے اس بیر روما کنویں کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے جنت کے اندر۔ کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، تو جو تیرے من میں آتا ہے مانگ تو صحیح بابا، جو مانگے گا مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں جس کی قیمت تھی تقریباً 7-8 ہزار، اس نے کہا 35,000 کے بدلے، اگرچہ مختلف روایات ہیں، اس نے کہا 35,000 دینار کے بدلے میں میں یہ بیچوں گا، وہ بھی اس شرط پر کہ ایک دن یہ کنواں آپ کی ملکیت میں ہوگا اور ایک دن اس کا مالک میں ہوں گا، سارا میں نہیں بیچنا، آدھا بیچنا ہے۔ جب یہ کہا سارا نہیں بیچنا آدھا بیچنا ہے، تو عثمان بن عفان نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک دن تمہارا اور ایک دن ہمارا ہو گیا، سودا کرو۔ بات چلتے چلتے 35,000 پہ جب پہنچی تو پھر سودا ہو گیا۔ یہاں ایک بات ذرا نوٹ فرمائیے، جب بھی حدیث پاک میں قرآن پاک میں کوئی واقعہ آتا ہے تو اس واقعہ کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان چیزوں کو غور کر کے فقہاء مسائل مستنبط کرتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں۔ اس کو علم تھا، وہ یہودی جانتا تھا کہ کنواں خریدنا ان کی مجبوری ہے، لہذا یہ ہر صورت میں خریدیں گے، اور اس نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے 3 گنا اس کی قیمت زیادہ لگائی۔ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا ذرا، اور عشق کا دعویٰ بھی ہم بھی کرتے ہیں نا ذرا سارے، لیکن جس مسلم معاشرے کے اندر، جس گاؤں اور شہر کے اندر، جس آبادی میں ہم رہتے ہیں، آئیے ذرا قرآن کریم کی روشنی میں اپنے کردار کو آئینہ سامنے رکھ کر پرکھیے، کیا تمہارا کردار اس دور کے یہودیوں والا ہے یا اس دور کے مسلمانوں والا ہے؟ یہ پہچاننا ہے، یہی واقعہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ اس نے کہا ڈبل ٹرپل کئی گنا قیمت بڑھا کے وہ کہتا ہے میں دوں گا، ویسے نہیں۔ اور آج جب کسی جگہ پہ کوئی ایک آدمی پلاٹ خریدے اور اس کو رستہ صرف ایک لگ رہا ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے مالک کو رستہ صرف یہی ہے، جتنے مانگوں گا یہ اتنے پیسے دے گا، مارکیٹ کا ریٹ تو یہاں تھوڑا ہے، مارکیٹ کا ریٹ تو یہاں تھوڑا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بابا اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں، لہذا وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے یار چل اس سے زائد کچھ مانگ میں وہ بھی دے دوں گا، بس رستہ چاہیے 4-5 فٹ کا، 10 فٹ کا، اس کی قیمت بنتی ہے 10,000 20,000، وہ کہتا ہے میں 3-4 لاکھ روپیہ لوں گا۔ ایسے ہوتا کیا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایسے بڑے موقع آتے ہیں ہمارے قرب و جوار میں، ہماری زندگی میں، رائے ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے علاوہ اس کے پاس حل کوئی نہیں، میرے علاوہ اس کے پاس رستہ کوئی نہیں، میں ہی دوں گا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، کلمہ پڑھنے والا جب مسجد کے لیے راستہ مانگا جائے، اس کو پتا ہے یہاں ساری زندگی یہ مسجد بن جائے گی اور اس کی قیمت یہ ہے، وہ پھر بھی سمجھے گا کہ چونکہ سارے نمازی مل کے پیسے ڈالیں گے
ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو وہ بھی اس کی ڈبل قیمت لیتا ہے مسجد کے راستے کے لیے بھی. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے کہتا ہے ہاں رستہ مل جائے گا آپ کو، یا یہ پلاٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کی قیمت جو مارکیٹ میں اس ٹائم ہے نا 5 لاکھ روپیہ مرلہ، وہ نہیں 15 لاکھ لگے گا بابا، لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتا ہے یار یہ ریٹ ہے نہیں یہاں. وہ کہتا ہے نہیں تو پھر آپ کے لیے وہ رستہ ہے، ہمارے لیے یہ رستہ ہے، لینا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ مجبور ہے. تو آج کے دور کا ایک کلمہ گو مسلمان جس کا دعویٰ ہے محمدی ہوں میں، وہ ایک مسلمان سے اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کہتا ہے میں ڈبل ٹرپل قیمت لوں گا. اور یاد رکھیے قرآن پیغام دے رہا ہے یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. اس کو پتا تھا یہ پھنسے ہوئے ہیں، قیمت اس کی تھوڑی ہے. اس نے کہا 35,000 میں یہ کنواں میں بیچوں گا. تو معلوم ہوا ایک یہودیوں کا کردار ہے اور ایک مسلمانوں کا کردار ہے. ایک یہودیوں کا کردار اور ایک عثمانی کردار، ایک یہودیوں کا کردار ایک مسلمانوں کا کردار. یہودیوں کا کردار ہے وہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمانوں کا کردار ہے وہ اپنے اوپر بوجھ اٹھا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے خرید لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. سیدنا حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کیا قیمت؟ اس نے کہا 35 یہ 35,000 میں کنواں آپ کو مل جائے گا، لیکن ایک دن کے لیے اور ایک دن میرا ہوگا. سودا ہو گیا، بات پکی ہو گئی. یہ دیوانہ چلتا ہوا بھاگتا ہوا میرے محبوب کی خدمت میں آیا. عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کل کوئی بات کہی تھی، فلاں کنواں اگر کوئی آدمی خریدے اس کے لیے فلہ الجنہ، آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے اس کے لیے جنت. اگر میں خرید لوں تو پھر میرے لیے بھی یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تیرے لیے بھی یہی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول مبارک ہو آپ کے اس دیوانے نے وہ کنواں یہودی سے خرید کر آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کا پانی عام کر دیا جائے. کوئی قیمت آج کے بعد عثمان نہیں لے گا، یہ مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے. کنواں خریدا، اور یہ اس دور کا بہت بڑا صدقہ تھا. یہ اس دور کا بہت بڑا صدقہ تھا. اور اس دور کا بھی میں اکثر جمعے میں کہتا ہوں پانی کسی کو پلانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. ضروری نہیں کوئی اچھے مشروبات ہوں، سادہ پانی بھی اگر آپ کسی کو پلا دیتے ہیں، یا کسی علاقے میں کسی گھر میں کسی کے لیے پریشانی ہے پانی کے لیے آپ اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں نا، تو پانی یہ وہ صدقہ ہے جس کا کسی کی فوتگی پر اللہ کے رسول نے انتخاب کیا ہے. کسی نے فوتگی پر سوال کیا اللہ کے رسول ماں چلی گئی ہے، پردہ کر گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے، کیا کروں اس کے لیے صدقہ؟ کتنی دیگیں پکاؤں، کتنی خیرات کروں، کتنے کپڑے دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا بہترین صدقہ اپنی ماں کے لیے. اے وقاص صاحب میں نبی وقاص اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کے لیے کہیں پانی کا انتظام کر دے. تو پانی کا انتظام یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا حضور میں نے خرید لیا ہے اور وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے مسلمانوں کے لیے اعلان ہو گیا. مسلمانوں کے لیے اعلان ہو گیا یہ کنواں آج کے بعد عثمان نے خرید لیا ہے اور یہ عام ہے. اور صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، ایک ان کی تقسیم ہے اور ایک مسلمانوں کی تقسیم ہے. وہ مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیتے تھے وہاں پہنچنا، تو فرمایا یہاں سے آج کے بعد جو کلمہ محمد کا پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ پانی عام ہے، جو محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی یہ پانی عام ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کو
سیدنا عثمان بن عفان کی اس خاوت اتنی پسند آئی، یہ عمل اتنا پسند آیا روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ پانی اس وقت سے لے کر آج تک 1444 سال کے قریب تقریباً ہو گئے، اور آج تک اس کا پانی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ لوگ جس طرح زمزم کا پانی پیتے ہیں، لوگ بیری روما کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اور جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو انہوں نے سوچا، ایک کمیٹی بنائی اس کنویں کا کیا کیا جائے۔ تو اس کے قرب و جوار میں کچھ زمین خریدی گئی، وہاں باغات لگا دیے گئے۔ حضرت عثمان کی ملکیت میں جو تھا اس میں سے وہ ایک بہت بڑا باغ بن گیا، کھجوروں کا، پانی لگ گیا۔ پہلے تو وہاں عام اجازت تھی، اب وہاں پہ جانے کی عام اجازت نہیں، جنگل لگایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی آمدنی جو بھی آ رہی ہے، اس وقت کی بنائی ہوئی کمیٹی نے وہ ساری آمدنی کہ اس کو کیا کیا جائے، عثمان ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر جو ہے حضرت عثمان کی جو اس وقت کی چیزیں ہیں، وہاں سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری وہاں جمع ہو رہی تھی بینک میں۔ تو چنانچہ خلافت عثمانیہ میں اس دور میں حضرت عثمان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بینک میں جمع کروایا گیا، کھولا گیا، اور پھر اس کی آمدنی اس کے اندر جمع ہوتی رہی، کچھ حصہ جمع ہوتا رہا، کچھ غریبوں کے لیے چلتا رہا۔ اور میری معلومات کے مطابق پھر اس وقت سے لے کر آج تک عرب میں، سعودی عرب میں ایک اکاؤنٹ حضرت عثمان بن عفان کے نام سے کھلا ہوا ہے۔ اس باغ کا جو میٹر ہے، اس کا جو بل آتا ہے، وہ بل حضرت عثمان کے نام سے ہے، اور جو بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ عثمان بن عفان کے نام سے ہے۔ اور آج اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے، اس سے مرکزی علاقے کے اندر ایک 14 منزلہ عمارت بنائی ہوئی ہے جو رینٹ پہ ہے، کرائے پہ ہے، اور اس کا کرایہ بھی آ رہا ہے۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ اس کی جو وزارت زراعت ہے، ان کے زیر اہتمام ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اس وقت 50 ملین ریال موجود ہیں، اور جس میں سے ہر سال کچھ حصہ جو ہے غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ دوبارہ پھر اسی ٹرسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ حضرت عثمان بن عفان کا یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا، اور قیامت تک دنیا ان کے پانی سے اور ان کی کھجوروں سے سیراب ہوتی رہے گی۔ آپ میں سے جو صاحب حیثیت مالدار لوگ ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ ایسا کر جاؤ دنیا سے، اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیے کہ قیامت تک آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے، اور قیامت تک آپ کا سلسلہ بعد میں چلتا رہے۔ کئی آئے کئی گئے، ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کروڑوں آئے کروڑوں گئے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے یہ جو سیرت عثمان بیان کی جا رہی ہے، اس میں کچھ ہے نا تمہارے لیے، کہ اللہ کو وہ سخاوت اور ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، 1443 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کچھ ایسا کریے کہ آپ کے لیے بھی حضرت عثمان کی طرح کچھ اکاؤنٹ کھل جائے، اور قیامت تک آپ کا بھی سلسلہ نیکیوں کا چلتا رہے، اور اس کے لیے بہترین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، رفاع عامہ کے کام جو ہوتے ہیں، اور ان سب سے بہترین مسجد ہے۔ مسجد کوشش کریں کہ آپ کا خاندان کم از کم ایک مسجد بنائے، اپنے خاندان سے مل کے مشاورت کر کے ایک مسجد کی جگہ جہاں ضرورت ہے خرید کر وقف کر دیجیے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بنی ہوئی مسجد کا کچھ حصہ آپ بنا لیں، کچھ حصہ اس کے اندر آپ ڈال دیں، تاکہ قیامت تک مسجد مسجد رہے، اور آپ کا حصہ اس کے اندر ڈالتا رہے، اور آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہو، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں آپ کے پاس نیکیاں جاتی رہے، فرشتے پیغام دیں
آپ کی آباد کی ہوئی مسجد کے اندر آج اتنے نمازی نے نماز پڑھی ہے، ان کا ثواب آپ کو بھی ملا ہے، آپ کے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ اپنا سوچئے، اپنے والدین کا سوچئے، اور کچھ ایسا کر جائیے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، کچھ ایسا کر جائیے، پھر آسانیاں ہی آسانی ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ پیچھے تو یہ لڑ پڑیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد یہ بھول جائیں گے کہ آپ تھے بھی، آپ کی ہسٹری ختم ہو جائے گی، آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ آباد کیجیے مسجدوں کو، آباد کیجیے مدارس کو، آباد کیجیے رفاہی اداروں کو، کہ آپ کے فیض چلتا رہے اور لوگ بعد میں آپ کو دعائیں دیتے رہے کہ کیا اچھا کام کر کے گیا ہے۔ جیسے آج حضرت عثمان کا یہاں تذکرہ ہو رہا، ہمارے بھی یہاں ایک تقاضا چل رہا ہے کافی عرصے سے کہ یہاں کچھ عورتوں کے لیے اوپر یا سائڈ پہ ایک کمرہ بن جائے مسجد کی صورت میں، جہاں عورتیں آ کے یہ بیانات وغیرہ سن لیں اور جمعہ وغیرہ ادا کر لیں۔ کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کوئی بندہ اس کے اندر اگر آگے بڑھنا چاہے تو یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اس کے اندر آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ان کا جو زندگی کا نمایاں پہلو ہے وہ میں بیان کر رہا تھا، سخاوت کرنا، اور اس سخاوت کا مرکزی پہلو اسلام اور اسلام والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و کردار کے حوالے سے ایک عجیب بات ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565 پہ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب، ابن خلدون والے نے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور وہ سارا پڑھنے والا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بھوک لگی ہوگی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ فرماتی اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں گھر میں، اور یہ چوتھا دن ہے، 3 دن پہلے گزر چکے ہیں، چوتھا دن ہے، 3 دن پہلے کچھ اس گھر کے اندر نہیں پکا، اس گھر کے اندر آگ چولہے کے اندر نہیں جلی، اور اس گھر کے واسی بھوکے ہیں، اور اللہ والوں کو ایک دستور ہے، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ شکوہ نہیں لاتے زبان پہ، مل گیا تو روزی، یا اللہ تیرا شکر، نہیں ملا تو روزہ، یا اللہ تیرا شکر تو نے روزے کا موقع دیا ہے۔ توکل کی دنیا اور تصوف کی دنیا اور طریقت کی دنیا کے اندر یہ پہلی سیڑھی ہے جس میں اوپر قدم رکھ کے سب سے پہلے بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں عائشہ ہے گھر میں کچھ؟ وہ کیسی پاکیزہ عورتیں تھیں، مومنوں کی مائیں کہ 3 دن بھوکی ہیں لیکن زبان پہ شکوہ نہیں۔ اور ایمان سے بتائیے اگر آج کی کوئی عورت 3 دن یا 4 دن گھر میں بھوکی رہے، آدمی باہر سے کچھ نہ لائے تو اس کا رویہ کیا ہوگا؟ یا تو خود زور سے طلاق لے گی یا خلا کا دعویٰ کرے گی بابا تیرے گھر میں میں نہیں بھوکی رہ سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو عائشہ کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کا کردار پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو آسیہ کا کردار پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو مریم کا کردار پڑھاؤ، تاکہ جب گھر کے اندر مشکل آ جائے ان کے سامنے عائشہ کی زندگی آ جائے، ان کے سامنے فاطمہ کا کردار آ جائے، ان کے سامنے مریم کا کردار آ جائے، ان کے سامنے آسیہ کا کردار آ جائے، ان کو یہ پڑھائیے نا ہمارا کردار بڑوں کا کیا تھا۔ فرمایا عائشہ ہے گھر میں کچھ؟ فرمایا اللہ کے رسول کہاں سے آنا تھا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے آپ ہی کے واسطے سے اللہ بھیجتے ہیں، اور آپ تو کچھ لے کے نہیں آئے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ فوراً فون کریں گے کسی کو بابا جی آج آٹا ہو گیا، تھوڑا بہت کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا جی، روپیہ 5,000 10,000 مل سکتا ہے جناب، اور میں نے یہ تو واپس ہی نہیں کرنا۔ فرمایا عائشہ کچھ نہیں، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن ہو گئے اللہ کے رسول، ہم بھی بھوکے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس رب کی ذات پر اور اس کی قدرت پر کہ جس نے ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا، اس گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، شکوہ نہیں زبان پر۔ توکل کی دنیا کا بہت بڑا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، خاموشی سے فوراً واپس قدموں میں، مسجد میں، کسی یار کے گھر میں نہیں، کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں، کسی عزیز کے گھر میں نہیں، کسی چودھری کے گھر میں نہیں، وڈیرے کے گھر میں نہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں تشریف لے کے وضو کیا، ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، نفل پڑھنے کے بعد رب العالمین سے دعا مانگی، رب العالمین تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، رب العالمین کچھ عنایت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، واپس آئے تو پوچھا کچھ آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یار یقین ہے، دیکھیے ذرا کہ یہاں سے دروازہ بند ہو رہا ہے، وہاں دروازہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کھلے گا تو کچھ ملے گا، یہ دروازہ نہ کھلا تو کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے ایک تحریر بڑی عجیب ملی تھی، ایک آدمی رات کو سویا ہوا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، نرم بیڈ تھا، اے سی تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہیں اس طرف کروٹ بدلتا ہے، کہیں اس طرف کروٹ بدلتا ہے، پریشان ہے نیند کی، اور جتنا زور لگاتا ہے نیند دور ہوتی جاتی ہے۔ رات کا ایک حصہ بیت گیا، ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ساری دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود، سہولتیں ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، بنگلہ کوٹھی ہونے کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی۔ رات کے 3 بجے اٹھ کے باہر جاتا ہے، چلو باہر کی ہوا لیتے ہیں، فضا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا باہر کا ماحول ہے۔ باہر چلتا چلتا کچھ دور چلا گیا، ایک مسجد رستے میں آئی، مسجد سے آواز آ رہی تھی رونے کی، رک گیا، مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں جا کے آواز سننے لگا کہ اس وقت ساری دنیا سوئی ہے، یہ کون ہے جہاں مسجد میں آ کے رو رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں قریب اس نے کان لگائے اور بات سننے لگا، اور ایک رونے والا رو رہا تھا۔ یہ بات سنانے کا مقصد ہے کہ کسی کے پاس جا کر جھکنے سے اور اپنا ایمان بیچنے سے رزق کے دروازے نہیں کھلتے، رات کی تنہائیوں میں سجدہ کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یا الہ العالمین، میں تیرا خطا کار بندہ، آج اس ناکارہ پریشانی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ میرے مولا فلاں آدمی کا قرض میں نے دینا ہے، بڑا سخت مزاج ہے، صبح کی تاریخ ہے، نہ ملا رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنوں کے پاس، بیگانوں کے پاس، ہر ایک کے پاس جا کے مانگا، کسی نے بھی نہیں دیا، ہر طرف سے جواب۔ اور تیرے نبی نے پیغام دیا ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں، عرش والے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یا الہ العالمین، میں دامن پھیلا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ 3000 دینار یا درہم کا سوال ہے میرے مولا، کو انتظام ہو جائے تاکہ میں رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، رو رہا ہے، دامن پھیلایا ہوا ہے۔ کہتا ہے مولا اگر انتظام نہ ہوا کوئی اور در بھی نہیں جہاں میں جا سکوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اور یہی پیغام ہے ہر نماز کا، یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے اسلام کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، میرے مولا اور سے نہیں، تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ اور کبھی یقین کیجئے جب لائٹیں بند ہوں، رات کا ٹائم ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس ہو کے عالم میں کبھی ہو نکالیے نا، اور اپنے رب سے یوں رشتہ قائم کر کے سوال تو ذرا کیجئے نا۔ اس نے سوال کیا، جب دعا مانگی ختم ہوئی تو وہ آدمی سیٹھ جا کے کہنے لگا بہت اللہ والے ہو،
ساری بات آپ کی سن لی ہے، یہ ہے آپ کا قرض، 3000 دینار یا درہم جتنے بھی ہیں یہ لے لو، اور یہ 3000 آپ کے اور فیملی کے لیے ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اور یہ میرا ایک کارڈ ہے، یہ رکھ لیں، آئندہ کبھی ضرورت پڑے نا تو پھر مجھے یاد کرنا، میں پھر آپ کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس نے کہا نہیں میں رات کو سویا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، شاید میرے مولا نے مجھے اسی لیے بے چین کیا تھا تیری خدمت کے لیے، تو کو عام آدمی نہیں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق والا لگتا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ لے لو اور یہ کارڈ رکھ لو، کبھی فون کر دینا، میرے پاس آ جانا، آپ کی پھر پوری زندگی کوئی بھی مسئلہ ہو میں ضرورت پوری کر دوں گا۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا یہ آپ نے میری خدمت کی، جزاک اللہ، اللہ اس کا بدلہ دے، آپ نے اور خدمت کی، جزاک اللہ، اس کا اللہ آپ کو اور بدلہ دے، لیکن محترم یہ کارڈ اپنا واپس لے جائیے، اس لیے کہ مجھے آپ کی کارڈ کی ضرورت نہیں نا، میں پھر اسی کارڈ کو استعمال کروں گا جو پہلی کارڈ استعمال کیا ہے، اور یہاں آ کے پھر سجدہ کروں گا۔ اس نے مناسب سمجھا تو تجھے بھیج دے گا، اس نے مناسب سمجھا تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے تعلق۔ تو حضرت اللہ کے رسول کے گھر میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں ہے کچھ؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، میرے مولا کچھ انتظام فرما دیجیے۔ اور یہ بڑا ایمان افروز واقعہ علامہ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565 میں لکھا ہے، اس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یہاں سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا، کوشش کیجیے جلدی آنے کا۔